السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستانی میڈیا پر جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھیں فیض حمید کو پکڑ لیا گیا، فیض حمید کے بعد بریگیڈیئرز کو پکڑا جا رہا ہے، کرنل کو پکڑا گیا، جیل حکام کو پکڑا گیا، کسی آئی جی کو پکڑا گیا، کسی سویپر کو پکڑا گیا۔ اب عمران خان نہیں بچے گا، عمران خان کی شامت آ گئی، اب عمران خان بچنے والا نہیں ہے، عمران خان اپنی خیر منائے۔ تو ایسے ناقابل تردید شواہد آ گئے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ چلے گا ملٹری کورٹ میں، اور جنرل فیض حمید نے زبان کھول دی ہے، وہ خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں اور خان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس طرح کی رپورٹیں میڈیا پر آ رہی تھیں، فوجی ذرائع، اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع اس طرح کی خبریں دے رہے تھے۔ لیکن اب بحث کیا چل رہی ہے؟ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حکومت کہتی ہے کہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ کل خان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب یہ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کیا واردات ڈلی ہے، کون آپ کے پاس آیا، فون کی سروس آپ کو کس نے مہیا کی، کس طرح سے بات کروائی گئی؟ تو خان نے کہا کہ ان باتوں پر ذرا رہنے دیں۔ خان صاحب نے جان بوجھ کے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اب خان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے۔ خان کا خاموشی اختیار کرنا حکومت کو پاگل کر رہا ہے۔ یعنی حکومت اگر اس سوال کا جواب خان دے دیتا کہ نہیں میری ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات ہوئی ہے، یا پھر مجھے ویسے لگا کہ جلسہ ملتوی کر دینا چاہیے، بلا بلا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خان اس پر جواب نہیں دیا۔ خان بڑا سمجھدار بندہ ہے، خان کو پتا ہے کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے، لہٰذا اب حکومت انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ ٹی وی شوز میں ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کہیں کوئی واردات تو نہیں ڈل گئی، کوئی گیم تو آپ کے ساتھ نہیں ہو گئی، کوئی ہاتھ تو نہیں ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ حکومت یہ بھی مانتی ہے کہ صبح 7 بجے ہم نے کوئی ملاقات نہیں کروائی۔ یہ خان نے بھی کہا کہ نہ میرے پاس اختیار ہے کہ صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کے میں دروازے کھول دوں، نہ ہی حکومت کے پاس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جیل کو کنٹرول کر رہی ہے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہی فون کروائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہی ملاقات کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ریکویسٹ کر کے جلسہ منسوخ کروایا۔ لہٰذا اس وجہ سے اب ٹوٹل بحث ہی چینج ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے اب اپنی حکمت عملی اور تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایک تو کل خان نے بڑا واضح کر دیا کہ جلسہ اب ہوگا۔ اب خان خود بھی کہہ دے، خان کے نام سے منسوب کوئی پیغام بھی چل جائے کہ جلسہ منسوخ ہے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، دمادم مست قلندر ہوگا۔ دوسرا، اب ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی جس میں استعفوں پر غور ہو رہا ہے۔ بڑے استعفے پی ٹی آئی کی جانب سے آنے جا رہے ہیں، خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بھی اب درد سر بنی ہوئی ہے، اور اگر یہ ملاقات کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کو سامان باندھ لینا چاہیے، حکومت کو ویسے بھی باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اسد کیسر نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ حکومت گھر جا رہی ہے، اور جو آخری امید تھی آئی ایم ایف سے $7 ارب لینے کی، وہاں سے انکار ہو چکا ہے۔ اب ذرا خبر سن لیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے استعفے دینے پر غور شروع۔ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی اور جن کمیٹیوں میں رکنیت ہے وہ چھوڑ دی جائیں گی۔ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کی تجویز محمود خان اچک زئی نے دی ہے۔ قائمہ کمیٹیوں کو چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس تجویز پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں سے متعلق جلد حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو اچک زئی نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے نعرے شعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا فیز یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں، حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے، اور اس کے بعد پورے سسٹم کو، قومی اسمبلی کو جو پہلے ہی irrelevant ہے، اب قومی اسمبلی ریلیونٹ نہیں ہے، irrelevant ہے، ربر سٹیمپ ہے، لہٰذا اگلے سٹیپ پہ پھر قومی اسمبلی سے استعفے دے کر اس اسمبلی کو جیم کر دیا جائے۔ وہ اور وقت تھا کہ اسمبلی چل گئی تھی باجوہ کے دور میں، جب عدم اعتماد آئی اور پی ٹی آئی والے نکل گئے تھے۔ ابھی کیسے چلے گی؟ 4 مہینے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے۔ ابھی تو اگر حکومت نے 5 سال مکمل کرنے ہیں، جو کہ نہیں کرنے جا رہی، لگتا تو یہ نہیں ہے
یہ حکومت اگلے 2 مہینے بھی مکمل کر پائے گی تو پھر اس حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم ملاقات جو فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کی ہوئی ہے، جس میں اسد کیسر، شبلی فراز، بیرسٹر گوہر، مولانا فضل الرحمان خود موجود تھے۔ ایک ملاقات پہلے بھی ہوئی تھی، بڑا سرپرائز آیا تھا محمد علی درانی کی کوششوں اور ان کی سربراہی میں اور میزبانی میں وہ ملاقات ہوئی تھی، اجلاس بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ نہ میں خود کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، نہ اپنے دوستوں کو شرمندہ ہونے دینا چاہتا ہوں، اس لیے ہماری جد و جہد الگ ہوگی، ہم الگ تحریک چلائیں گے، باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ نہیں چلیں گے، وہ اپنی الگ چلائیں گے۔ اس کے بعد اب فضل الرحمان کے پاس ایک اور کامیابی آ گئی جو انہوں نے قاضی کو گھیرا اور اپنی پسند کا سر پر بیٹھ کر قاضی سے فیصلہ لیا۔ اس کا مین کریڈٹ اس وقت فضل الرحمان کو جاتا ہے، گو کہ پاکستان میں لا قانونیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کا پاس نہیں ہے، احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ جو سلوک مذہب کے نام پر روا رکھا جاتا ہے وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح سے فضل الرحمان کو پروٹوکول ملا، قاضی صاحب کا سارا سٹاف خود ان کا استقبال کر رہا تھا، پھر چیمبر میں ملاقاتیں ہوئیں۔ بہرحال 2 دفعہ مسلسل جب کوئی بھی ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکا، فضل الرحمان کے ورکر 2 دفعہ داخل ہوئے۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیسے داخل ہو گئے، لیکن ہو گئے۔ لہٰذا اب دوبارہ فضل الرحمان کے پاس پی ٹی آئی پہنچی ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے، الگ الگ تحریکیں چلانے سے شاید کوئی زیادہ فائدہ نہ ہو۔ فضل الرحمان بھی ساتھ چلنے پر راضی تو ہیں، لیکن فضل الرحمان کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مطالبات اور ڈیمانڈز وہ کرتے ہیں۔ فضل الرحمان یہ نہیں کہتے کہ موجودہ اس سیٹ اپ کو گھر بھیجا جائے یا یہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ آگے کی بات کرو، جب ہم نتیجے پہ پہنچ جائیں گے وہ جو حلوہ ہوگا اس حلوے کی تقسیم کیسے ہوگی۔ مطلب فضل الرحمان کی ساری سیاست کا دار و مدار ہی مفاد پرستی پر رہا ہے، مذہب کا استعمال بھی اپنے مفاد کے لیے ہی وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ختم نبوت جیسے ایشو کو پچھلے 1 ہفتے میں فضل الرحمان نے جس طرح کیش کروایا ہے کوئی اور نہیں کروا پایا۔ بہرحال سیاسی طور پر ماننا پڑے گا کہ ان جیسا کوئی مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے والا کھلاڑی نہیں ہے۔ دیکھیں فضل الرحمان کبھی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں آئین کے لیے، آئین کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، تو یہ سارے محض ڈائیلاگ ہوتے ہیں، بات تو پاور کی ہے۔ فضل الرحمان بیک ڈور یہی کہتے ہیں کہ آئین وغیرہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہیں، سیول بالادستی بھی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، بس یہ بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گے، ڈیل کریں میرے ساتھ، نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، حکومت والا آپشن تو ہے ہی نا، کیونکہ حکومت بھی تو پیچھے لگی ہے فضل الرحمان کے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہو تو سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر فضل الرحمان ہمارا ساتھ دے۔ لہٰذا اس سلسلے میں یہ ملاقات بڑی اہم ہوئی ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی تفتیشی افسر کی جزوی طور پر جرا مکمل ہو گئی اور سماعت 26 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے، وہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عالیہ حمزہ نے رجوع کیا تھا ضمانت کے لیے جو ان پر کیسز سے سرگودھا اور فیصل آباد کے، تو میاں گل حسن اورنگزیب نے 15 روزہ حفاظتی ضمانت انہیں دے دی ہے، اور وہ حکومت سر آپ کا ویژن ہے، شہباز شریف کا ویژن ہے۔ اب 100 فیکٹریاں فیصل آباد میں بند ہو گئی ہیں، اور آج حکومت نے یوٹیلٹی سٹور جو پورے پاکستان میں چلتے تھے، سبسڈائڈ چیزیں ملتی تھیں، اگرچہ ان کی کوالٹی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی کیونکہ اس کا فائدہ نہیں تھا، آج حکومت نے ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 11,000 سے زائد ملازمین فارغ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں آج خان نے 2 درخواستیں کی۔ پہلی درخواست ان کی یہ تھی کہ ڈمبل ایکسرسائز کے لیے انہیں دیے جائیں، اور دوسری یہ تھی کہ انہوں نے سگنیچر کرنے ہیں اور انہیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تو لیٹر پر دستخط کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب جیل حکام نے یہ کہا ہے کہ ڈمبل کی فراہمی ہمارے جیل مینول میں شامل نہیں ہے، یہ جیل مینول کے خلاف ہے اور ایکسرسائز کے لیے آپ کو سامان نہیں مل سکتا۔ دوسری طرف بینک سٹیٹمنٹ اور سگنیچر والے معاملے پر بھی ڈاکومنٹس انہوں نے روک لیے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، کامران خان پروگرام کرتے تھے پہلے جیو پر، پچھلے تقریباً 8-9 سالوں سے پروگرام کر رہے تھے دنیا کامران خان کے ساتھ، پھر انہوں نے جیو چھوڑا، پھر ان کو ریپلیس کیا شاہ زیب خان زادہ نے، پھر وہ دنیا نیوز پر آ گئے۔ آج وہ 42 سال بعد پاکستان میں صحافت چھوڑ رہے ہیں، دنیا نیوز پر ان کا شو
دنیا کامران خان کے ساتھ اس پر وہ اپنا آخری شو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ جائیں گے اور کسی انٹرنیشنل پروجیکٹ کے ساتھ، کسی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جہاں میں آزاد صحافت کر سکوں وہاں جا کے کروں گا۔ ان 42 سالوں میں کامران خان نے اس قوم کی بڑی خدمت کی ہے۔ جو جرنیلوں کے انہوں نے پڑھے ہیں قصیدے، ایک سیکنڈ میں باجوہ کی تعریف ہے، پھر جیسے ہی باجوہ گیا عاصم منیر کے قصیدے شروع ہو گئے۔ یعنی پاکستان میں صحافت کیسے ہوتی ہے، پاکستان میں بچ بچا کے صحافت کیسے کی جاتی ہے، اگر کسی نے سیکھنا ہو یا پھر دیکھنا ہو تو اس حوالے سے کامران خان سے بڑا کوئی پاکستان میں آپ کو نام نہیں ملے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔